بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر جو ہے یہ سلسلہ لیکچرز جیسے دیے جا رہے ہیں، کافی لیکچرز جو ہیں وہ جاری کیے ہیں ہم نے سول لا پہ بھی، اور ہم نے یہ بھی سوچا کہ کرمنل لا پہ بھی کچھ معاملات جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ تو یہ ارشاد چیمہ لا چینل سے یہ گفتگو جاری ہے، اور امید ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے بھی اور جو لیکچرز ہیں ان سے مستفید بھی ہوں گے۔ تو آج میں یہ فوجداری قانون کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی برانچ ہے، بڑی اہم برانچ ہے لا کی۔ تو اس میں بھی بڑے اہم موضوعات ہیں جن پہ گفتگو کرنی بہت ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے ایف آئی آر اور کمپلینٹ پہ بات کی تھی، تو آج میرا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر درج ہو جائے تو اس سے جان کیسے چھڑائی جاتی ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے۔ تو ایف آئی آر اگر درج ہو جائے تو اس کے 3 طریقے ہیں جس سے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے گناہ ہے اور اس نے وہ اوفینس نہیں کیا تو پولیس جو ہے وہ آفٹر انویسٹیگیشن اس کو مقدمہ سے ڈسچارج کروانے کے لیے مجسٹریٹ صاحب کو یعنی 173 کے تحت رپورٹ پیش کر سکتی ہے کہ ملزم کو ڈسچارج کر دیا جائے، اس کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر تو ایف آئی آر جو ہے وہ ایک آدمی کے خلاف ہے یا سارے لوگ بے گناہ ہیں، سارے لوگ بے گناہ ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر پولیس جو ہے وہ اس کی کینسلیشن کے لیے ریکمنڈیشن دیتی ہے مجسٹریٹ صاحب کو کہ وہ اس ایف آئی آر کو کینسل کر دیں، کیونکہ ایف آئی آر کا قائم رہنا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ اور اس کا جو پروسیجر ہے کینسلیشن کا، یہ پولیس رولز میں لکھا ہوا ہے 1934 کے جو 1934 کے جو پولیس رولز ہیں اس میں 24.7 جو ہے اس میں یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ ایف آئی آر جو ہے اگر سارے ملزمان بے گناہ ہوں یا ایک ملزم ہے اور وہ بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے تو پولیس جو ہے اس کی کینسلیشن کے لیے مجسٹریٹ صاحب سے گزارش کر سکتی ہے، اور وہ مجسٹریٹ صاحب پھر اس ایف آئی آر کو اگر وہ سمجھیں کہ واقعی یہ مقدمہ جو ہے یہ اس میں کوئی سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے اور اس میں ملزم کا چلان نہیں پیش کیا جا سکتا، تو اس میں ایسا مٹیریل موجود ہے اور پولیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ درست ہے، تو مجسٹریٹ صاحب اس کی کینسلیشن کا حکم جاری کر سکتے ہیں اور جو رپورٹ ہے پولیس کی اس کے ساتھ اتفاق کر سکتے ہیں۔ اور مجسٹریٹ صاحب اگر چاہیں تو وہ اتفاق نہیں بھی کر سکتے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس میں مٹیریل موجود ہے، انویسٹیگیشن جو ہے وہ درست طور پر نہیں ہوئی یا ڈس آنیسٹلی ہوئی ہے یا پولیس نے پراپرلی اس کیس کو ہینڈل نہیں کیا، تو مجسٹریٹ صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انتظامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس رپورٹ کے ساتھ ڈس ایگری کریں، اور جب وہ ڈس ایگری کریں گے تو پھر وہ مقدمہ خارج نہیں ہوگا بلکہ وہ بحال رہے گا، اور پولیس اس کا پھر جیسے بھی وہ مناسب سمجھے وہ عدالت میں اس کو پھر بھیج سکتی ہے، اس کا چلان وغیرہ اور وہ اس کا پھر ٹرائل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کینسلیشن آف ایف آئی آر۔ اب اگر ایک ایف آئی آر جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے اور آرڈر ہو جاتا ہے مجسٹریٹ صاحب کی طرف سے، جو متعلقہ مجسٹریٹ ہے جن کے پاس اختیارات حاصل ہیں، تو پولیس اس پہ کیا کرتی ہے، سرخ پینسل کے ساتھ اس پہ کراس لگا دیتی ہے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے اب ختم ہو گئی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں رہا اور اب یہ زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہو گئی۔ لیکن اگر ملزمان زیادہ ہیں، اس میں کچھ بے گناہ ہوئے ہیں، کچھ کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، پولیس سمجھتی ہے کہ واقعی ان کے خلاف جرم نہیں بنتا، تو پولیس جو ہے وہ سیکشن 63 آف دی CRPC کے تابع اس کی ڈسچارجگی کے لیے مجسٹریٹ صاحب سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور مجسٹریٹ صاحب کسی ایک کو، کسی 2 کو، اگر زیادہ ملزم ہے تو ان سب کو، یا ان میں سے اگر جن کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو کر ان کو گناہ گار لکھا گیا ہے ان کی ڈسچارجگی کا مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ آرڈر نہیں پاس کر سکتے، بلکہ وہ اس کی وجہ سے ایف آئی آر جو ہے وہ زندہ رہے گی اور ان کا پولیس جو ہے وہ چلان بھی پیش کر سکتی ہے۔ اور کئی ملزمان اگر بے گناہ لکھے جائیں تو ان کا خانہ نمبر 2 میں یعنی کالم نمبر 2 آف دی رپورٹ 173 میں نام لکھا جاتا ہے کہ ان کا چالان نہیں کیا گیا،
اور ان کو ان کے بارے میں مجسٹریٹ صاحب نے اپنی رائے جو ہے وہ پولیس سے ایگری کر دی. اگر وہ ایگری نہیں کرتے, ان کی رائے سے ڈس ایگری کرتے ہیں, تو پھر ان کا بھی تھانہ نمبر 3 میں ہی چلان ہے. انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ بالکل گنہگار ہیں, ان کو ٹرائل جو ہے وہ بھگتنا چاہیے. تو یہ دو, ایک ڈسچارج کیا ہے, ایک کینسلیشن آف ایف آئی آر ہے. تو مجسٹریٹ صاحب کی اختیار ہے پولیس انویسٹیگیشن کے بعد. ایک اور بھی ہے 169 کے تحت پولیس جو ہے وہ بانڈ بھی لے سکتی ہے بعض اوقات ملزم سے, اگر وہ چاہے بعد میں کوئی ایویڈنس آ جائے اس کے, تو اس کو پیش وہ عدالت میں پیش ہوگا, یا وہ اپنا وہ بانڈ دے, بیل دے دے, وہاں پہ بیل بھی لے سکتی ہے. اس طرح کا بھی کوئی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے جہاں پہ انسفیشینٹ ایویڈنس ہو. تو یہ ایف آئی آر سے جان چھڑانے کے طریقہ کار ہیں جو میں نے آپ سے گزارش کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ڈسچارج بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ملزمان سارے کے سارے بے گناہ ہیں یا ایک ملزم ہے تو پھر ایف آئی آر کو کینسل کیا جا سکتا ہے. اور تیسری بات, اگر وہ ایسا نہیں ہوتا اور پولیس اس کا چلان دیتی ہے 173 کے تحت اور ملزمان کو گناہ گار لکھتی ہے, ان کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کر لیتی ہے پولیس, اور مجسٹریٹ صاحب اس کا ٹرائل کرتے ہیں, تو پھر الٹیمیٹلی اس کا ایکویٹل ہوتا ہے. ایکویٹل سے مراد کہ حتمی طور پر اس کیس کا ڈسیژن ہو جاتا ہے اور بندے کو بری قرار دے دیا جاتا ہے. تو جب کوئی شخص بری ہو جائے تو پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ آخری فیصلہ ہو جاتا ہے, اور بریت کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے 417 کے تحت. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یا ایک اور 249 الف کے تحت بھی, یعنی 249A کے تحت بھی مجسٹریٹ صاحب کا اختیار ہے کہ اگر چلان آ گیا ہے اور جو چارج ہے وہ گراؤنڈ لیس ہے, اس میں کوئی ایسا سبسٹانس موجود نہیں ہے, لیکن پولیس نے چلان پیش کر دیا ہے, لیکن اس میں کوئی ایسی ایویڈنس موجود نہیں ہے ملزم کے خلاف, یا وہ مقدمہ درج نہیں ہو سکتا تھا لیکن پولیس نے ناجائز طور پر کر دیا ہے, یا پولیس اس کی کاگنیزنس نہیں لے سکتی تھی لیکن انہوں نے کاگنیزنس لے لیا ہے, یا رانگ فوٹنگ پہ مقدمہ درج ہو گیا ہے, یا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا تو مقدمہ درج ہو گیا, تو پھر مجسٹریٹ صاحب کے پاس یہ اختیار ہے, یعنی عدالت جو ہے جو ٹرائل کر رہی ہے 249 الف کے تحت, وہ اس ملزم کو جس کے خلاف وہ ٹرائل جاری ہے انیشل سٹیج پہ یا ایٹ اینی سٹیج آف دی کیس, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مقدمہ جو ہے اس میں چارج جو ہے گراؤنڈ لیس اور اس میں کوئی لائکلی ہوڈ نہیں ہے سزا کی, تو پھر وہ اس ملزم کو بری کر سکتی ہے انڈر سیکشن 249 الف CRPC. یہ بھی ایک اختیار ہے مجسٹریٹ صاحب کے پاس یا عدالت کے پاس. اسی طرح سیشن کورٹ میں اگر وہ کیس چل رہا ہے تو اگر سیشن کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ واقعی اس ملزم کے خلاف جو ایلیگیشن ہے یہ درست نہیں ہے, یا یہ چارج گراؤنڈ لیس ہے, یا there is no likelihood for the conviction of the accused person, so then the session court have also jurisdiction to use the powers under section 255K, اور وہ کسی بھی سٹیج پہ ملزم کو بری کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بریت کی ایک صورتحال ہے. یہ جو سیکشن ہے دونوں 249 الف اور 265 کے, یہ پہلے نہیں ہوتی تھی, یہ بعد میں اس میں ضیاء الحق کے دور میں یہ اس میں ترمیم ہوئی ہے کہ کیوں نہ اگر کوئی ملزم جو ہے وہ بیچارہ بے گناہ ہے, یا اس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, یا اس کے خلاف مقدمہ غلط طور پر درج ہوا ہے, یا قانون اس کے درج اندراج کی اجازت نہیں دیتا تھا, ویسے درج کر دیا گیا ہے وداؤٹ لافل اتھارٹی, تو اگر وہ سارا ٹرائل بھگتے تو کیوں نہ اس کو یہ ایک حق دے دیا جائے کہ وہ ڈیورنگ دا ٹرائل ایٹ اینی اسٹیج of the challan of the case he can file an application under section 249A or under section 265K before the court for the acquittal. اور کورٹ اگر سمجھے کہ اس کے خلاف کوئی ایسا مواد نہیں ہے یا sufficient material نہیں ہے, یا there is no likelihood for the conviction of that person, تو یہ ایسے ہی ہے نا جب کسی کمپل کو جو بعد میں بڈ کو نب کر دیا جائے ایٹ دا انیشل سٹیج, اس کو کسی چیز کو اگنے نہ دیا جائے جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو, جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. یہ اسی طرح کی ایک پروویژن ہے جس طرح CPC میں آرڈر 7 رول 11 ہے کہ کوئی بھی اگر دعویٰ جو ہے عرضی دعویٰ وہ درست نہیں ہے یا ڈسکلوز نہیں کرتا کاز آف ایکشن, یا بارڈ بے لا ہے, یا دوسری گراؤنڈ اس میں موجود ہیں, تو کورٹ ایٹ اینی اسٹیج اس پلین کو مسترد کر سکتی ہے. اسی طرح یہ فوجداری میں بھی یہ دیا گیا ہے کہ عدالت کی یہ پاور ہے. تو اب عدالت کی کیا پاورز ہیں ایف آئی آر سے جان چھڑانے کی, اکیوز پرسن کی,
وہ کس طرح کی جا سکتی ہے؟ فرسٹلی ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے. ڈسچارج جو ہے انویسٹیگیشن سٹیج پہ بھی کروایا جا سکتا ہے, جب انویسٹیگیشن ان پروگرس ہو اور اس میں کوئی مٹیریل نہ ہو, کوئی ایویڈنس کلیکٹ نہ ہو سکتی ہو, ملزم کے خلاف کوئی ایسا مواد موجود نہ ہو, تو پولیس ریکمینڈ کر سکتی ہے بعد کی ڈسچارج آف دا پرسن. یا مجسٹریٹ صاحب کو 63 کے تحت خود بھی اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ کوئی بھی مجسٹریٹ جن کے پاس پیش کی گئی ہے وہ 24 آورز میں ملزم کو اور وہ دیکھتے ہیں یا بعد میں بھی کیس آتا ہے ان کے پاس, مجسٹریٹ صاحب اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تو کوئی گراؤنڈ ہی نہیں بنتی, کوئی مٹیریل ہی نہیں ہے, کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, تو مجسٹریٹ ہیو اے پاور ٹو ڈسچارج دا اکیوزڈ پرسن فرام دا کیس. یہ بھی ہو سکتا ہے. کینسلیشن آف ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے, جیسے میں نے گزارش کیا ہے کہ اگر سارے ملزمان دیکھ ہوں تو ایف آئی آر ہی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد تیسری بات میں نے گزارش کیا ہے کہ وہ ایکویٹل ہو سکتا ہے آفٹر فل فلیج ٹرائل, اور اس کے دوران 2 پروین موجود ہیں 249 الف اور 265 کے, ان سے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور بعض اوقات انیشل سٹیج پہ انویسٹیگیشن پہ پولیس خود بھی بانڈ لے سکتی ہے اگر اس کے خلاف کوئی ایسی بات کی وداؤٹ اریسٹنگ دا کوئی پرسن. تو ڈسچارج کی تاب ہوگی جب کوئی ملزم اریسٹ ہو جائے گا, لیکن وداؤٹ اریسٹ اگر وہ اس کے ساتھ کوئی مٹیریل ہی نہیں ہے تو پولیس خود بھی اس سے بانڈ لے سکتی ہے یا خود بھی اس کو کہہ سکتی ہے کہ آپ ابھی تشریف لے جائیں, اگر کوئی ایویڈنس آئے گی تو پھر آپ کو بلا لیں گے انویسٹیگیشن کے لیے یا آپ کو گرفتار کر لیں گے. تو یہ بھی ایک جو ہے ایک طریقہ کار ہے. اب اس طرح کے کیسز میں اگر کینسلیشن آف ایف آئی آر ہو جاتی ہے یا جو ہے ڈسچارج بھی ہو جاتی ہے, تو ویدر دا پولیس ہیو اینی کمپیٹنس ٹو ری انویسٹیگیٹ دا میٹر. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تو ایویڈنس اویلیبل نہیں ہوتی, لیکن بعد میں کوئی ایسی ایویڈنس مل جاتی ہے, کوئی نئی چیز آ جاتی ہے ملزم کے خلاف, اس کے خلاف کوئی مواد مل جاتا ہے پولیس کو, تو ود دی پرمیشن آف دی مجسٹریٹ کنسرنڈ دی پولیس از کمپیٹنٹ ٹو ری انویسٹیگیٹ دا میٹر. وہ دوبارہ اس میں جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. تو اب اکویٹل اور ڈسچارج میں کیا فرق ہے؟ اکویٹل کینسلیشن اینڈ ایف آئی آر اینڈ ڈسچارج, فرق یہ ہے کہ اکویٹل جو ہے یہ حتمی ہوتا ہے, اس میں دوبارہ سزا جزا نہیں ہو سکتی, اس میں دوبارہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی, صرف اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے اس حکم کے خلاف, اس آرڈر کے خلاف. لیکن جب ڈسچارج ہو جائے یا ایف آئی آر کینسل ہو جائے یا 169 کے تحت اگر کوئی اس وقت مٹیریل موجود نہیں ہے تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے, تو پھر اس کو دوبارہ بھی انویسٹیگیشن کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے. اور ان دونوں کیسز میں, ان دونوں صورتوں میں کینسلیشن اور ڈسچارج میں مجسٹریٹ صاحب سے ایف آئی دوبارہ تفتیش کی اجازت لینا ضروری ہے, اس کے بغیر وہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. تو یہ تھا تھوڑا سا اس میں آج کل. اور ایک اور بڑی بات, یہ جو ڈسچارج کا آرڈر ہے یا کینسلیشن کا مجسٹریٹ صاحب کا, یہ ہمیشہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہوتا ہے, اس کو کبھی بھی عدالتی آرڈر نہیں تصور کیا جاتا, اور اس کے خلاف روین نہیں دائر ہو سکتی, بلکہ اگر کسی کو گریونس ہے تو ہی کین فائل اے پٹیشن کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بفور دا آنریبل اور ہائی کورٹ لاہور. لیکن اگر اس میں مجسٹریٹ صاحب نے اپنا مائنڈ, جوڈیشل مائنڈ استعمال کر کے ملزمان کو طلب کر لیا ہو 204 کے تحت یا ادروائز فار ٹو فیس دا ٹرائل, تو پھر وہ آرڈر جو ہے انتظامی نہیں رہ جاتا بلکہ وہ جوڈیشل آرڈر بن جاتا ہے, تو پھر اس کے خلاف نگرانی جو ہے وہ فائل ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ مجسٹریٹ صاحب اس میں کوئی جوڈیشل قسم کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے یا اپنی انٹینشن یا اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے مائنڈ, اور اس کو جوڈیشلی نہیں لیتے بلکہ انتظامی طور پہ اس رپورٹ سے ایگری کر دیتے ہیں یا ڈس ایگری کر دیتے ہیں, تو پھر وہ آرڈر جو ہے جو مجسٹریٹ صاحب نے پاس کیا ہے وہ انتظامی آرڈر ہی کہلائے گا, وہ کبھی بھی جوڈیشل آرڈر نہیں ہوگا. اور اس میں آپ روینل جو جورسڈکشن ہے ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی, اس کو استعمال نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کو پھر کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ہی جانا پڑے گا. یہ تھا تھوڑا سا اس کے بارے میں میرے پاس جو مواد تھا, میں نے گزارش کر دی ہے. امید ہے کہ آپ اس کو بہتر طور پہ پائیں گے, اور انشاءاللہ مختلف فوجداری موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہے گی. اس میں اب 133 سی آر پی سی, 145 سی آر پی سی, اس میں ریسٹوریٹو جسٹس ہے, کمپنسیٹری جسٹس ہے, اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ڈبل جیپرڈی ہے, کافی سارے چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بیل ہے اور بھی ہے, کرمنل اپیل ہے, روین ہے, اس کے علاوہ ریمانڈ ہے, فزیکل ریمانڈ ہے, جوڈیشل ریمانڈ ہے, چارج ہے,
اور اسٹیجز آف دی ٹرائل ہے، کرمنل ٹرائل کی ساری گفتگو ہم کرتے رہیں گے. امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.